بسم اللہ. اور معمولاً دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو شعراء کے لیے سورہ شعراء کی جو آخری آیات ہیں وہ بڑی اہم ہیں. والشعراء یتبعہم الغاؤون. دیکھیں شعراء کے لیے پہلے تو اللہ نے کہا کہ شاعر پیروی کرتے ہیں گمراہوں کی. پہلے تو یہ کہا کہ بلکہ یوں عرض کروں اصل بات تو یہ ہے کہ والشعراء یتبعہم الغاؤون، شاعروں کی پیروی تو گمراہی کرتے ہیں. لیکن اور پھر آگے کا الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے رسول کے ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. اب شعراء کے لیے بات بیان کی، لیکن استثناء آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو شعراء کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ شعراء وہ ہیں جو ہر میدان میں بھٹکتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں. سبحان اللہ. وعملوا الصالحات، اور جن کے اعمال بھی صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں. وذکروا اللہ کثیرا، سبحان اللہ. لیکن ان شعراء کو اللہ عز و جل نے استثناء فرما دیا اور ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا. کہا ویسے شاعر اتباع نہ کرو ان کی. اور ہم نے عرض کیا ہے کہ شاعری سے آپ عقیدت لیجیے، عقیدہ نہ لیجیے ہمیشہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. عقیدہ آپ لیجیے قرآن سے اور سنت معصوم سے. بے شک. عقیدت کا اظہار، وہ عقیدت کا اظہار بھی وہ کہ جو شریعت کی حدود میں ہو. عقیدت شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی. الا الذین آمنوا، تو فرمایا کہ بہت سے شاعر گمراہ ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا، لیکن وہ شعراء قابل احترام ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں. وذکروا اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. وانتصروا، اب کربلا کے شعراء کا بیان ہو رہا ہے ان تمام صفات کے ساتھ. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم پر جو ظلم ہو چکا ہے اس کے بعد اس ظلم کا بدلہ لیتے ہیں اپنی شاعری سے. کیا کہنے سبحان اللہ. اور فرمائیے گا کیا کہنے. وانتصروا یعنی من بعد ما ظلموا، وہ نصرت کرتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں اس ظلم کا کہ جو مظلوم پر ظلم ہو چکا ہے. مجھے بتلائیے کہ کربلا معلّہ والوں سے بڑھ کے کون مظلوم ہو سکتا ہے، اور جو ان کی خاطر شاعری کرے. قرآن نے کہا کہ وہ نصرت کر رہا ہے ان شہیدان کربلا کی اور ان کے پیغام کی. اور یہ امام رضا علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا تھا کہ جب دیبل خزائی آئے تھے اور مولا نے فرمایا تھا کہ مرحبا بناصرنا، یعنی فرمایا کہ انت مادحنا و ناصرنا، اے دیبل تم ہمارے مداح ہو، تم ہمارے ناصر و مددگار ہو. یعنی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں شاعری کر رہا ہے وہ نصرت کر رہا ہے امام رضا علیہ السلام کی، اور امام صادق علیہ السلام کی، اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، اور مولا علی علیہ السلام کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دین خدا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو استثناء فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. اور پھر ایک اور وہ معروف اقرا جو اس کے آگے ہے جو سب مومنین کو یاد ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اسی آیت کا آخری صحیح ہے وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کہ وہ مظلوم کی نصرت کرتے ہیں شعراء اپنے کلام سے، وہ قابل احترام ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظالموں کا بھی معلوم ہو جائے گا کہ دن ہم کیسے کروٹوں سے پلٹا دیتے ہیں. وہ جو ظالم کا ظلم تھا وہ چند ہی دنوں میں ہم ایسے پلٹا دیتے ہیں ان ایام کو کہ بھروسے اس ظلم کا حساب اس دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں تو دینا ہی ہے. تو ان شعراء کے لیے کہا وہ قابل احترام ہے جن میں یہ صفات ہیں: ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالح انجام دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کثیر، یعنی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یعنی جو شاعری ہوتی ہے وہ خلوص کے ساتھ ہے، خطابت اور خلوص کے ساتھ، مجلس کا انعقاد و خلوص کے ساتھ. ذکر کا مطلب فقط ذکر لفظی نہیں ہے، لقلقہ لسانی نہیں ہے، بلکہ ذکر قلبی یہاں مراد ہے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے قلوب کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ خطابت کرتے ہیں. ان کا احترام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اور مظلوم کی نصرت کرتے ہیں. دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 148 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا. بہت غور فرمائیے گا، اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں اعلان فرمایا ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک رخ حیات ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر شخص کی زندگی کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس رخ پہ وہ چل رہا ہوتا. ہوا مولیہا، جس طرف وہ منہ کر لیتا ہے اپنا،
ہر ایک کے لیے رخ حیات متعین ہے. اگر شاعر کا خطیب کا رخ حیات متعین ہو جائے اس بات پر کہ مجھے مظلوم کی نصرت کرنی ہے, مجھے ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ, خلوص کے ساتھ شاعری کرنی ہے کربلا والوں کی, کا فاستبقوا الخیرات, تو بس تم نیکیوں کی طرف دوڑو جلدی. اگر تمہارا رخ حیات اللہ کی طرف متعین ہے تو نیکیوں کی طرف جلدی کرو. سبحان اللہ. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, اور پھر کہا تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تو تم سب کو اللہ سمیٹ کر لے آئے گا واپس, یعنی تم اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ تاریخ میں جو بزرگ شعراء گزرے, اگرچہ کہ وہ غزل کے شعراء رہے ہیں, مثلا خود سب سے بڑے شاعر اردو ادب کے جناب مرزا غالب جی, لیکن چونکہ رخ حیات متعین تھا تو بہرحال وہ غزل میں بھی امیر المومنین کے فضائل کو لے کر آتے تھے. بے شک بے شک. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, خست کہتے ہیں بخل کو, کہہ رہے ہیں غالب کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب, کیا کہنے. سب غزل کہہ رہے ہیں, لیکن کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, کیونکہ رخ حیات متعین ہے لہذا مضمون لے کر آ رہے ہیں امیر المومنین کے فضائل کا. سبحان اللہ. یہ سوء ظن ہے, یعنی جس کے دل میں علی ہو وہ دنیا کے کسی کام میں بھی مشغول ہو, وہ وہاں سے مولا کائنات کا ذکر کر لیتا ہے, اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے جو درس ملے ہیں اسے اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو, کیونکہ رخ حیات متعین اس کا رخ حیات متعین ہے امیر المومنین کی محبت کی طرف. بے شک. یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں, اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت امیر کائنات علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ جسے تم شہود سمجھتے ہو نا, وہ شہود بھی کہاں شہود ہے, وہ بھی اصل میں غیب ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے حقیقت کھل گئی ہے, ورنہ حقیقت علوی کہاں کھل سکتی ہے. بے شک بے شک. ہے غیب, کہتے ہیں ہے غیب, غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود. سبحان اللہ. ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. واہ. اور اس کا مقطع یہ کہا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی ہے بو تراب. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ بابا. تو جس کا رخ حیات متعین ہو جائے. میں اس لیے میں غازی ابوالفضل عباس اسلام سے ہی منسوب مجلس ہے, تو مجھے حضرت میر انیس علیہ رحمہ کے کچھ مصرے پڑھنے آپ کی خدمت میں, کہ انہوں نے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جو ثنا کی, اور آج کے خطبہ کے لیے شعراء کے لیے درس ہے کیا ہے اس میں. پھر میں لیکن تمہید کے طور پر اردو کے ایک اور بے مثل شاعر ہیں یاس یگانا چنگیزی, جن کا انتقال 4 فروری کو ہوا تھا 1956, لکھنؤ میں ہوا تھا. انہوں نے واقع کربلا کو گویا اس دریا کو اس طرح سے کوزے میں بند کر دیا, خود غالب ہی کی مشہور زمین پر, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے, ہمیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. بڑی مشہور نظم غالب کی. اسی بحر میں یاس جگانا چنگیزی نے کہا کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام, آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے. ویسے غزل کا شعر ہے لیکن چونکہ رخ حیات متعین ہے. واہ 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 واہ. سورہ بقرہ کی آیت ہم نے پڑھی آپ کے سامنے کہ ہر ایک شخص کا ایک رخ حیات ہوتا ہے. آیت نمبر 148, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر شخص کا چہرہ ایک خاص رخ کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ہم نے اپنا رخ, اپنا چہرہ صحیح رخ کی طرف, صحیح سمت کی طرف کر دیا, ارے بھائی اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے کے نعرہ حیدری. کیا کہنے بھائی بابا. علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے. واہ واہ اللہ. بار بار ہو رہی تھے کہ تھوڑا سا ایک مشکل موضوع اٹھا بیٹھا ہوں, لیکن آپ میری مدد کیجیے گا. بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چونکہ رخ حیات جب متعین ہو جائے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے رخ حیات کو علی ابن ابی طالب کی طرف کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک.
جب تم نے اپنا رخ حیات اپنے چہرے کا رخ کر لیا علی ابن ابی طالب کی طرف، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. بے شک تو اس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یاس یگانہ چنگیزی، علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی، یگانہ کے لیے کیا دور تھا منصور ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ. اب ایک ایک شعر کی تو وضاحت کا موقع نہیں مل سکتا. واہ 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 واہ. صاحبان علم و فہم جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، کیا کہنے. اور ماشاءاللہ آپ تمام جس انداز سے آپ وصول کر رہے ہیں اس بات کو، تو یقین فرمائیے گا کہ ویسے شعراء کی مذمت فرمائی، لیکن آخری آیت میں جو استثناء فرمایا تو انہوں اتنی عظمت عطا فرمائی کہ وہ نصرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انہیں ایک لقب عطا ہو گیا کہ وہ ناصر ہیں. اللہ کیا کہنے. جو مرثیہ کہنے والے ہیں، جو کلام پڑھنے والے ہیں، جو نوحہ پڑھنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کو یاد رکھیں، ایمان عمل صالح کے ساتھ ذکر خدا یعنی اللہ کو یاد رکھیں اور پھر مظلوم کی نصرت کریں. سبحان اللہ. اگر ایسے مرثیہ گو شعراء ہیں تو ان کا کیا کہنا، بے شک، انیس کا کیا کہنا، مرزا دبیر کا کیا کہنا، بے کیا شک، کہنے. بے واہ شک. واہ بے شک. ان کے گھرانوں کا کیا کہنا، ان کے آبا و اجداد کا کیا کہنا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر.